السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ میرا نام بختاور ہے، میرا تعلق حیدرآباد سے ہے۔ ہم دو ہی بہنیں تھیں، میں بڑی تھی، ایک جو کہ مجھ سے چھوٹی تھی۔ بھائی ہمارا کوئی نہیں تھا۔ میری اماں کا انتقال ہو گیا تھا۔ اس کے بعد میرے ابا نے دوسری شادی نہیں کی۔ جس وقت میری اماں ہمیں چھوڑ کر گئی تھیں اس وقت میں 10 سال کی تھی، اور اس کے بعد میں نے پورے گھر کو اچھی طرح سے سنبھال لیا۔ سب لوگوں نے میرے ابا کو دوسری شادی کا مشورہ دیا، مگر میرے ابا انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ سب لوگ انہیں یہ کہتے تھے کہ اگر وہ دوسری شادی کر لیں گے تو اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ 2 بیٹیوں کے بعد اللہ انہیں بیٹے کی خوشی بھی دے دے۔ مگر میرے ابا کو ان ساری باتوں میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ میری امی سے بہت محبت کرتے تھے۔ انہوں نے پسند کی شادی کی تھی۔ میری امی پنجابی تھیں جبکہ میرے ابا پٹھان تھے۔ بڑی مشکلوں سے سب لوگوں کے خلاف جا کر انہوں نے میری امی سے شادی کی تھی۔ میرے ابا کے خاندان میں خاندان سے باہر شادی کرنے کا رواج نہیں تھا۔ ان کے گھر والوں نے اور ان کے علاقے والوں نے ابا کو بہت مجبور کیا اور انہیں میری اماں سے شادی کرنے کی اجازت نہ ملی۔ میرے ابا اپنا گھر اور اپنا گاؤں چھوڑ کر شہر آ کر رہنے لگے، اور یہاں پر آ کر انہوں نے میری امی سے شادی کر لی۔ انہوں نے گھر والوں سے یہی شرط رکھی کہ اگر وہ میری امی کو قبول کریں گے تو اس کے بعد ہی ابا ان سے ملنے کے لیے جایا کریں گے، اور اگر وہ انہیں قبول نہیں کریں گے تو وہ بھی ان سب کو چھوڑ دیں گے۔ آخر کار کافی سالوں کے بعد ان لوگوں نے میرے ابا کی محبت کو قبول کیا تھا اور میری امی کو بہو کے طور پر قبول کیا۔ لیکن یہ خوشی بھی ان کی زندگی میں زیادہ دیر نہ ٹھہر سکی، اور میری امی اس دنیا سے چلی گئیں۔ اس کے بعد میرے ابا کے گھر والوں نے انہیں دوسری شادی پر مجبور کیا۔ میرے ابا کے بچپن میں منگنی ہوئی تھی اور وہ لڑکی میرے ابا سے محبت کرتی تھی۔ میرے ابا نے جب یہاں شہر آ کر اماں سے شادی کر لی تو اس کے بعد اس لڑکی نے کسی اور سے شادی کرنے سے بھی صاف انکار کر دیا۔ وہ میرے ابا کے انتظار میں ابھی تک بیٹھی ہوئی تھی، اور اماں کے انتقال کے بعد سب لوگوں نے ابا کو دوسری شادی کا مشورہ دیا کہ وہ اپنی پہلی منگیتر سے شادی کر لیں، مگر میرے ابا اماں کی جگہ کسی کو نہیں دینا چاہتے تھے، اسی لیے انہوں نے انکار کر دیا، کسی اور سے شادی نہ کی۔ اماں کے انتقال کے وقت جب میں 10 سال کی تھی تو میری چھوٹی بہن اس وقت 5 سال کی تھی۔ میں نے بڑی مشکلوں سے ہر چیز کو سنبھالا۔ گھر کی ذمہ داری میرے اوپر تھی، چھوٹی بہن کو سنبھالنا ہوتا تھا، اور اس کے بعد مجھے اپنی پڑھائی بھی کرنی ہوتی، مگر میں نے ہمت نہ ہاری۔ میرے ابا نے اس سب میں میرا بہت ساتھ دیا تھا۔ صبح اپنے کام پر جانے سے پہلے ہم دونوں بہنوں کے لیے ناشتہ تیار کرتے، ہمیں ناشتہ کروا کر اسکول اور کالج بھیج دیتے، اور خود اپنے کام پر چلے جاتے۔ دوپہر کو سارا کام میری ذمہ داری ہوتی تھی۔ میں اپنے اسکول اور کالج سے واپس آ کر سارے کام سنبھال لیتی، اور رات کو میرے ابا ہم لوگوں کے لیے کھانا باہر سے لے آتے۔ اسی طرح سے ہم لوگ اپنا گزارا کر رہے تھے۔ مشکل ہوتی تھی لیکن وقت گزر رہا تھا، اور پھر آہستہ آہستہ ہمیں ان ساری چیزوں کی عادت ہونے لگی۔ میں نے کھانا بنانا آہستہ آہستہ سیکھ لیا تھا، اور اب تقریباً میں ہر طرح کا کھانا گھر پر بنا لیتی۔ کچھ چیزیں میں نے ابا سے بنانی سیکھیں، اور کچھ ہمارے ساتھ والی ہمسائی جو میری امی کی بہت اچھی سہیلی تھی، انہوں نے مجھے بہت کچھ سکھایا تھا۔ انہوں نے ہی ہم دونوں بہنوں کو ہمیشہ اپنی بیٹیاں سمجھ کر ہماری پرورش کی تھی، اور ہمیں صحیح غلط کی تمیز سکھائی تھی۔ اکثر وہ ہمارے گھر کھانا بنا کر بھیج دیتی۔ ایک طرح سے یوں کہا جائے کہ اماں کے بعد انہوں نے ہمارا اور ہمارے گھر کا بہت خیال رکھا، تو یہ بھی غلط نہیں تھا۔ انہی کی وجہ سے ہمارے گھر کا نظام اتنے اچھے طریقے سے چل گیا تھا، ورنہ جس عمر میں میری اماں ہمیں چھوڑ کر گئی تھی اس عمر میں بہت چھوٹی تھی، اور گھر کو اچھے طریقے سے سنبھال نہیں سکتی تھی۔ زندگی اسی طرح سے گزرتی جا رہی تھی۔ میرے کالج کی پڑھائی ختم ہو گئی اور اب میں یونیورسٹی جانے لگی تھی۔ میری چھوٹی بہن نے بھی کالج جانا شروع کر دیا۔ میری عمر 20 سال تھی جبکہ میری چھوٹی بہن 15 سال کی تھی۔ اس وقت میرے ابا کو میری شادی کا خیال ستانے لگا۔ ابا بس جلد از جلد اس فرض کو ادا کرنا چاہتے تھے۔ میں شادی نہیں کرنا چاہتی تھی کیونکہ میں اپنی بہن کو اکیلا چھوڑ کر نہیں جا سکتی تھی، اور نہ ہی ابا کو اکیلا چھوڑ سکتی تھی۔ میرے ابا بیمار رہنے لگے تھے، ایسے میں انہیں میری ضرورت تھی، اور اسی وقت جب انہیں میری ضرورت تھی تو میں انہیں کیسے اکیلا چھوڑ کر چلی جاتی۔ ابا نے مجھے سمجھایا، یہ کہا کہ اگر میں واقعی میں ان سے محبت کرتی ہوں، ان کی فکر کرتی ہوں، تو اس شادی کے لیے ہاں کر دوں، کیونکہ اگر میری شادی ہو جائے گی، اگر میں اپنے گھر چلی جاؤں گی تو میرے ابا کو ایسا لگے گا کہ انہوں نے اپنا آدھا فرض ادا کر دیا، اور وہ سکون میں آ جائیں گے۔ مجھے ابا کی بہت فکر رہتی تھی۔
انہوں نے زندگی میں ہمارے لیے بہت کچھ کیا تھا۔ میں اگر ساری زندگی بھی ان کی خدمت کرتی رہتی تو شاید ان کی قربانیوں کا صلہ نہ دے سکتی جو انہوں نے ہمارے لیے دی۔ وہ دن رات کام کرتے تھے، گھر کے کام کرتے، اپنے دفتر کے کام کرتے تھے، ہم دونوں بہنوں کو سنبھالتے تھے، اور انہوں نے شادی بھی نہ کی تھی، صرف اور صرف ہماری خاطر۔ ایسے میں نے کبھی بھی ابا کی کسی بات سے انکار نہیں کیا تھا۔ میرے ابا نے ایک جگہ میرا رشتہ طے کر دیا۔ میرے ابا نے جس جگہ میرا رشتہ طے کیا تھا وہ لوگ ہمارے جاننے والے نہیں تھے، بلکہ ایک رشتے والی خالہ نے یہ رشتہ بتایا تھا۔ یہ کہا تھا کہ بہت اچھے لوگ ہیں اور اچھا گھر بار ہے، وہاں پر میں آرام سے رہوں گی۔ ابا نے تو ہمیشہ ہی ہم دونوں بہنوں کی خوشی دیکھی تھی۔ وہ تو اپنی بیٹیوں کے لیے جیتے تھے اور جہاں تک ممکن ہوتا تھا ہمارے لیے اچھے سے اچھا کرنے کی کوشش کرتے۔ میری اپنی کوئی پسند نہیں تھی، اسی لیے میں نے ابا کی پسند پر ہاں کر دی۔ لیکن جب تک میری پڑھائی مکمل نہیں ہو جاتی تب تک میں نے ابا سے یہ کہا تھا کہ تب تک میں شادی نہیں کروں گی۔ بڑی مشکلوں سے میں نے ابا کو اس بات پر راضی کیا۔ میرا ارادہ یہ تھا کہ میں اپنی پڑھائی مکمل کر کے کوئی نوکری کروں گی اور اپنی بہن کو ابا کو اچھی زندگی دوں گی، مگر ابا کے مجبور کرنے پر آخر کار مجھے شادی کے لیے ہاں کرنی پڑی، کیونکہ میں انہیں کسی قسم کی کوئی پریشانی یا کسی بھی مشکل میں نہیں دیکھ سکتی تھی۔ میں جانتی تھی ابا اس بات کو لے کر پریشان رہتے ہیں کہ اگر انہیں کچھ ہوگا تو ہم دونوں بہنوں کا کیا ہوگا۔ اسی لیے وہ چاہتے تھے کہ میری شادی ہو جائے اور میں اپنے گھر چلی جاؤں۔ اس طرح سے انہیں تھوڑی بہت تسلی تو ہوگی کہ انہوں نے اپنی ایک بیٹی کا فرض ادا کر دیا، اور اس طرح سے کسی مرد کا سہارا مجھے مل جائے گا۔ اس کے بعد میں اپنی چھوٹی بہن کو بھی سنبھال سکوں گی۔ لیکن اگر انہوں نے میری شادی نہ کی اور انہیں کچھ ہو گیا تو ہم دونوں بہنیں اس دنیا میں اکیلی کیسے جی پائیں گی؟ لوگ تو ہمیں جینے نہیں دیں گے، اور ہمارا کیا ہوگا؟ ان ساری باتوں کو سوچتے ہوئے میں نے اپنی خواہش کو مار دیا۔ میں جو کچھ بننا چاہتی تھی اور اپنے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے کچھ کرنا چاہتی تھی، اس خواہش کو میں نے ختم کر دیا، صرف اور صرف اپنے ابا کی خاطر، اور شادی کے لیے ہاں کر دی۔ میری ساس چھوٹی سی رسم کر کر چلی گئی تھی۔ مجھے پتا چلا تھا کہ میری ساس ایک مساج سینٹر چلاتی ہے، اور ان کا وہ مساج سینٹر بہت ہی مشہور ہے۔ دور دور سے عورتیں ان کے پاس آتی ہیں اور ان کا کاروبار کافی دور تک پھیلا ہوا ہے۔ میں بہت حیران بھی ہوئی تھی اور خوش بھی ہوئی تھی یہ سن کر کہ کس طرح سے انہوں نے گھر میں ہی اپنا کاروبار چلایا تھا۔ میں نے یہ سوچا کہ شادی کے بعد میں بھی ان کے ساتھ اس کام میں ان کی مدد کروایا کروں گی۔ تھوڑے ہی دنوں میں میری شادی ہو گئی اور میں رخصت ہو کر اپنے سسرال آ گئی۔ میرے سسرال میں میری ایک جٹھانی اور ایک میری نند تھی۔ میرے سسر کا انتقال ہو گیا تھا اور میری ساس انہوں نے گھر میں ہی ایک کمرہ لیا ہوا تھا جس میں انہوں نے اپنا مساج سینٹر کھولا ہوا تھا۔ میرا جیٹھ ملک سے باہر رہتا تھا اور وہ شادی کے ایک ہفتے بعد ہی واپس چلا گیا۔ میرے شوہر کی بھی اچھی نوکری تھی اور وہ بھی صبح کو چلا جاتا اور شام کو گھر واپس آتا۔ میری نند، اس کی بھی پڑھائی مکمل ہو گئی تھی اور اب وہ گھر میں ہی کام کرتی تھی۔ گھر کا کام زیادہ تھا نہیں، بہت جلدی ہی ہم گھر کے کام کاج سے فارغ ہو جاتے۔ اس کے بعد سارا دن اسی طرح سے گزرتا۔ میری جٹھانی، میری نند اور میں، ہم تینوں گھر میں فارغ رہتی تھی، لیکن میری ساس کبھی بھی ہم تینوں میں سے کسی کو بھی اپنے ساتھ اپنے مساج سینٹر نہیں لے کر گئی۔ میں ان سے یہ کہتی کہ وہ ہمیں اپنے ساتھ لے جایا کریں تاکہ ہم بھی ان کے کام میں ان کی مدد کروا دیا کریں، مگر وہ خاموش ہو جاتی۔ یہ کہتی تھیں کہ کام کرنے کے لیے انہوں نے کچھ لڑکیوں کو رکھا ہوا ہے، ایسے میں ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم گھر کے کام پر دھیان دیا کریں، وہ اپنا کام خود سنبھال لیں گی۔ میری نند، اس نے تو کبھی بھی وہاں جانے کے لیے نہیں کہا تھا، اور نہ ہی میری جٹھانی نے اس بات کا ذکر کبھی کیا تھا۔ میری جٹھانی تو اکثر بیمار رہتی تھی، اس کا ایک ہی بیٹا تھا اور اس کے بعد اس کی کوئی اولاد نہیں تھی، اور وہ ہر وقت یہی کہتی رہتی تھی کہ اس کے جوڑوں میں اور اس کے جسم میں بہت درد رہتا ہے۔ ضرورت پڑنے پر اسے ہسپتال لے جاتے اور وہ اپنے کمرے میں ہی سارا وقت گزارتی۔ میری نند بھی گھر کے کام ختم کر کے اپنے کمرے میں چلی جاتی اور پورا دن میں اسی طرح سے بیٹھ کر بور ہوتی رہتی۔ کبھی کبھار میں اپنی ساس سے اجازت لے کر میں اپنے ابا سے ملنے کے لیے گھر چلی جاتی۔ زندگی اسی طرح سے گزر رہی تھی اور میری شادی کو 2 مہینے گزر گئے۔ میری ساس جو مساج سینٹر چلاتی تھی وہاں پر صرف پریگننٹ عورت کا ہی مساج ہوتا تھا۔ مجھے وہاں جانے کا بہت تجسس تھا، کیونکہ میری ساس گھر کے کسی بھی عورت کو وہاں جانے نہیں دیتی، نہ تو وہ میری نند کو وہاں جانے دیتی تھی اور نہ ہی میری جٹھانی وہاں جاتی تھی۔ انہوں نے مجھے بھی کبھی وہاں جانے کی اجازت نہیں دی، مگر میں وہاں جا کر دیکھنا چاہتی تھی
وہاں پر کیسے مساج کیا جاتا ہے، مگر مجھے وہاں جانے کی اجازت کبھی نہ ملی۔ جب میں خود امید سے ہوئی اور میں نے اپنی جٹھانی سے اس بارے میں پوچھا، کیونکہ اس کا بھی ایک بیٹا تھا، تو جب وہ امید سے ہوئی تھی تو کیا وہ بھی وہاں گئی تھی؟ میری جٹھانی وہ کسی سے بھی زیادہ بات چیت نہ کرتی۔ ایک دن میں نے ان سے اپنی ساس کے مساج سینٹر کا ذکر کیا تو وہ خاموش ہو گئی۔ انہوں نے مجھ سے صرف یہ کہا کہ میں وہاں نہ جاؤں۔ انہوں نے مجھے وہاں جانے سے روک دیا۔ مجھے بات سمجھ نہیں آئی تھی کہ انہوں نے مجھے وہاں جانے سے کیوں روکا ہے۔ میں نے بہت مرتبہ ان سے پوچھا، لیکن انہوں نے میری اس بات کا جواب نہ دیا اور خاموشی سے کمرے سے باہر چلی گئی۔ صرف اتنا کہا کہ انہوں نے جو کہنا تھا وہ کہہ دیا، اس کے علاوہ میں ان سے کچھ نہ پوچھوں اور نہ ہی وہ مجھے کچھ بتائیں گی۔ میں بہت حیران ہوئی کہ وہ ایسا کیوں کہہ رہی ہیں، جبکہ یہاں پر تو عورتوں کا رش تھا اور وہ مجھے وہاں جانے سے منع کر رہی تھی۔ وہاں پر تو دور دراز سے عورتیں آتی تھیں اور جوک در جوک عورتیں یہاں آتی رہتی، اور میری جٹھانی مجھے وہاں جانے سے منع کر رہی تھی۔ مجھے یہ بات سمجھ نہ آئی۔ پھر میں نے یہ سوچا کہ کہیں یہ بات تو نہیں کہ میری جٹھانی کسی وجہ سے مجھ سے حسد کرتی ہو اور وہ یہ سوچتی ہو کہ وہاں جانے سے جو عورتوں کو فائدہ ہوتا ہے وہ مجھے نہ ہو، اسی لیے وہ مجھے وہاں جانے سے روکتی ہو۔ کیونکہ جب سے میری شادی کر کے اس گھر میں آئی تھی، میری جٹھانی کا رویہ عجیب سا تھا۔ وہ نہ تو ٹھیک سے مجھ سے بات کرتی تھی اور نہ ہی کبھی اس نے ہم لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کسی کام میں مدد کی تھی۔ وہ بالکل الگ تھلگ رہتی، نہ میری نند سے کوئی بات کرتی۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے وہ میرے اس گھر میں آنے سے زیادہ خوش نہیں ہے۔ ہو سکتا تھا کہ وہ میرے شوہر کی شادی اپنے خاندان میں کروانا چاہتی ہو۔ اکثر گھرانوں میں یہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ بڑی بھابھی چھوٹے دیوروں کی شادیاں اپنے ہی خاندانوں میں کروانے کی خواہش مند ہوتی ہیں، لیکن پھر جب ان کی بات نہ مانی جائے تو وہ اپنی دیورانی کو اچھا نہیں سمجھتی اور اس کے ساتھ خواہ مخواہ کی دشمنی بنا لیتی ہیں۔ ہو سکتا تھا کہ میری جٹھانی کے دل میں بھی یہی سب کچھ چل رہا ہو اور اسی لیے وہ مجھ سے بات نہیں کرتی اور مجھے وہاں جانے سے روکتی تھی۔ اتنا تو میں جانتی تھی کہ وہاں جانے کا کوئی نہ کوئی فائدہ تو ضرور تھا، کہ عورتیں اس طرح سے آتی تھیں کہ میری ساس کے پاس ہر وقت رش لگا رہتا اور وہ دن کو بھی وہاں پر کام کرتی اور رات کو بھی وہاں پر کام کرتی رہتی، مگر گھر میں وہ کسی کو بھی مدد کے لیے اپنے ساتھ نہ لے کر جاتی۔ میرا تجسس دن بدن بڑھتا جا رہا تھا، اور اب جب کہ میں خود امید سے تھی تو میں نے سوچا کیوں نہ میں بھی اپنی ساس کے مساج سینٹر میں چلی جاؤں۔ میں جانتی تھی کہ اگر اس طرح سے میں نے اپنی ساس سے وہاں جانے کے لیے کہا تو یقیناً وہ مجھے منع کر دیں گی اور مجھے اپنے مساج سینٹر میں آنے نہیں دیں گی۔ اس لیے میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں بھی باقی عورتوں کی طرح وہاں پر چلی جاؤں۔ ایک دن اسی طرح سے میں بھی برقع پہن کر اندر چلی گئی، لیکن 10 منٹ بعد ہی ہوش اڑ گئے، کیونکہ وہاں پر عورتوں کا مساج جس تیل کے ساتھ کیا جاتا تھا، اس میں ایک ایسی ٹیوب ملائی جاتی تھی جس سے ان عورتوں کو اس وقت تو بہت سکون ملتا تھا، مگر اس کے اور بہت خطرناک نقصانات تھے جو شاید ان میں سے کوئی عورت نہیں جانتی تھی۔ میں نے ایسی چیزوں کے بارے میں پڑھائی کی تھی، اسی لیے میں سب کچھ جانتی تھی کہ کون سی چیز اور کون سی دوا، کون سی ٹیوب کس چیز کے لیے استعمال کی جاتی ہے، اور اس کے استعمال کو بھی میں اچھی طرح سے جانتی تھی، جو کچھ وقت کے لیے تو انسان کو سکون دیتی تھی، لیکن اس کے بعد اس کے لیے زندگی بھر کا روگ بن جاتی، کیونکہ اس کے بعد سے انسان کے جسم میں ایسا درد ہونے لگتا تھا اور وہ آہستہ آہستہ بڑھتا جاتا، اسے جوڑوں کا درد بڑھتا تھا اور انسان کے جسم میں تکلیف زیادہ بڑھنے لگتی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آیا تھا کہ میری ساس یہ ٹیوب اس تیل میں کیوں ڈال کر ان عورتوں کی مساج کرتی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہاں پر موجود ایک عورت میری مساج بھی اسی ٹیوب والے تیل سے کرتی، میں نے فوراً سے کوئی بہانہ بنایا تھا، کیونکہ میں فوراً یہاں سے نکلنا چاہتی تھی، اور میں بہانہ بنا کر وہاں سے آ گئی یہ کہہ کر کہ میں دوبارہ یہاں پر آؤں گی، ابھی مجھے کوئی کام یاد آ گیا ہے اور مجھے اپنے گھر واپس جانا ہے، میرا شوہر باہر میرا انتظار کر رہا ہوگا۔ یہ کہہ کر میں فوراً وہاں سے نکل آئی، لیکن گھر آ کر سارا وقت میں یہی سوچتی رہی کہ یہ کیا کہانی تھی۔ مجھے زیادہ دیر نہیں لگی تھی اس بات کو سمجھنے میں کہ یہ سب کچھ میری ساس جان بوجھ کر کرتی تھی، اسی لیے تو اس کے پاس عورتوں کا رش لگا رہتا تھا۔ وہ عورتوں کے مساج ایسی چیز سے کرتی تھی جس سے اس وقت انہیں بہت سکون ملتا تھا، اور اس کے بعد سے تھوڑے دن بعد ان کے جسم میں دوبارہ سے درد کی ٹیسیں اٹھنے لگتی، اور اسی وجہ سے وہ دوبارہ مساج کے لیے یہاں آتی، وہی سکون دوبارہ لینے آتی۔ میری ساس صرف اپنا کاروبار چمکانے کے لیے
اور اپنے پیسے بنانے کے لیے لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ مجھے ابھی تک اس بات پر یقین نہیں ہو رہا تھا کہ کوئی انسان پیسہ کمانے کے لیے اس حد تک بھی جا سکتا ہے کہ کسی کو بھی نقصان پہنچانے سے پیچھے نہ ہٹے۔ اسی لیے تو وہ گھر کی کسی بھی عورت کو وہاں جانے نہیں دیتی تھی، اور خاص طور پر مجھے، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اگر میں وہاں چلی گئی تو ان کا راز میرے اوپر کھل جائے گا، اور پھر میری ساری باتیں مجھے سمجھ آنے لگیں۔ اب مجھے اپنی جٹھانی کی بات سمجھ آئی تھی کہ وہ کیوں مجھے وہاں جانے سے روکتی تھی، اور وہ کیوں بیمار رہتی تھی۔ اس کے جسم میں ہر وقت درد رہتا تھا، اور اس کی وجہ بھی شاید یہی تھی کہ وہ بھی جب امید سے ہوگی تو میری ساس کی ہی مساج سینٹر میں گئی ہوگی۔ اس کے بعد سے اس کی یہ حالت تھی جو کہ دن بدن خراب ہوتی جا رہی تھی، لیکن حقیقت کیا تھی یہ تو وہی مجھے بتا سکتی تھی۔ اسی لیے میں نے اس سے بات کرنے کے بارے میں سوچا۔ میں یہ بات ابھی کسی سے کہہ کر کوئی مصیبت اپنے گلے میں نہیں ڈال سکتی تھی، جب تک کہ میرے پاس کوئی پکا ثبوت نہ ہوتا کہ واقعی میری ساس جو کچھ بھی کر رہی تھی وہ غلط تھا۔ جس وقت مجھے اس بات پر پورا یقین ہو جاتا اور میرے ہاتھ کوئی پکا ثبوت لگتا، اسی دن میں نے اس راز کو سب کے سامنے کھولنا تھا۔ مگر اتنا میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اس راز کو بہت جلد سب کے سامنے کھول دوں گی۔ میں نے ان لوگوں میں سے نہیں تھی جو یہ سوچ کر چپ رہیں کہ بولنے سے سارا الزام ان کے اوپر آ جائے گا، جو لوگ اپنی زندگی اور اپنا گھر بچانے کے لیے دوسروں کی سچائی لوگوں کے سامنے نہیں لاتے اور ظلم ہوتا دیکھتے رہتے ہیں اور لوگوں کو برا کرنے کی کھلی چھوٹ دے دیتے ہیں۔ میں ان لوگوں میں سے بالکل بھی نہیں تھی۔ میں جانتی تھی کہ جب یہ سامنے لے کر آؤں گی تو سب سے پہلے میری سسرال والے میرے خلاف ہو جائیں گے۔ ممکن ہے کہ میرا شوہر بھی مجھے چھوڑ دے، مگر مجھے اس بات کی پرواہ نہیں تھی۔ میں مزید لوگوں کو اس طرح سے اپنی ساس کے ہاتھوں بے وقوف بننے نہیں دے سکتی تھی۔ میں نے اپنی جٹھانی سے اس بارے میں بات کی۔ وہ پہلے تو مجھے کچھ بھی بتانے کے لیے تیار نہیں تھی، لیکن جب میں نے اسے اس بات کی تسلی دی کہ ان سارے معاملات میں اس کا نام کہیں نہیں آئے گا، وہ مجھے سچ سچ بتا دے۔ وہ اس بات سے ڈرتی تھی کہ اگر اس نے سب کو سچ بتا دیا تھا، میری ساس اسے گھر سے نکال دے گی۔ اس کا آگے پیچھے کوئی بھی نہیں تھا۔ اس کے والدین کا انتقال ہو گیا تھا۔ اس کے بھائی نے شادی کر کے اسے رخصت کر دیا، یہ کہہ کر کہ اب وہ جیے یا مرے وہ اپنے گھر میں ہی رہے، اور اس گھر میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ اسی لیے وہ اس گھر میں ہر چیز برداشت کرتی آ رہی تھی، جہاں تک کہ اتنا بڑا راز وہ جانتی تھی، لیکن اس نے کسی سے بھی اس کا ذکر نہیں کیا تھا، صرف اس وجہ سے کہ اسے اس گھر سے نکال دیا جائے گا۔ اور پھر اس کے بعد اس نے اپنے شوہر کو بھی بہت مرتبہ بتانے کی کوشش کی، لیکن وہ اس کی بات پر بھروسہ ہی نہیں کرتا تھا۔ یہ کہہ دیتا تھا کہ وہ اس کی ماں پر جھوٹی الزام لگاتی ہے۔ اس کے بعد اس نے سب کچھ کہنا چھوڑ دیا۔ اس نے مجھے بتایا کہ جب وہ شادی کر کے اس گھر میں آئی تھی، تب اسے بھی اس بات کا تجسس تھا کہ آخر اس مساج سینٹر میں ایسا کیا تھا جو یہاں پر عورتیں آتی رہتی تھیں اور ان کا رش لگا رہتا تھا۔ اور پھر جب وہ بھی میری ہی طرح امید سے ہوئی تو وہ بھی میری ہی طرح چھپ کر وہاں چلی گئی، یہ سوچتے ہوئے کہ شاید اس کا کوئی بہت بڑا فائدہ ہوگا جو عورتیں یہاں آتی ہیں۔ اس فائدے کو حاصل کرنے کے لیے وہ بھی وہاں چلی گئی۔ وہ ان ساری چیزوں کو نہیں جانتی تھی، لیکن جب وہ وہاں سے ہو کر واپس آ گئی تو اس کے بعد سے اس کے جسم میں درد رہنے لگا۔ اس طرح سے میری ساس کو حقیقت معلوم ہو گئی تھی کہ وہ چھپ چھپا کر اس جگہ پہنچ گئی ہے۔ میری ساس نے اسے دھمکی دی تھی کہ یہ راز وہ کسی کو نہ بتائے۔ تب سے وہ اسی طرح سے خاموش تھی، اسی لیے تو وہ مجھے بھی وہاں جانے سے روکتی تھی۔ جس تکلیف سے وہ گزر چکی تھی یا گزر رہی تھی، وہ مجھے اس سے بچانا چاہتی تھی، لیکن کھل کر مجھے ساری حقیقت اس لیے نہیں بتا رہی تھی کیونکہ میری ساس کو اگر پتہ چل جاتا تو وہ اسے یہاں بالکل بھی نہ رہنے دیتی۔ وہ کسی کو بھی اپنے کام کے بیچ میں آنے نہیں دیتی تھی۔ میری جٹھانی نے مجھے یہی سمجھایا کہ میں وہاں سے بچ کر واپس آ گئی ہوں، ایسے میں مجھے دوبارہ وہاں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں ان سارے معاملات سے دور رہوں، میری ساس کیا کرتی ہے اور کیا نہیں میں اسے چھوڑ دوں اور اپنے گھر پر توجہ دوں، کیونکہ اگر میں سب کو سچ بتا بھی دوں گی تب بھی اس گھر میں کوئی بھی میری بات پر بھروسہ نہیں کرے گا، جس طرح اس کی بات پر کسی نے بھی بھروسہ نہیں کیا تھا۔ مجھے ہی غلط ٹھہرا دیا جائے گا، الٹا میری ساس میری الگ سے دشمن بن جائے گی جس طرح سے اس کی بن گئی تھی۔ اس کی بات ایک طرح سے ٹھیک تھی، لیکن میں چپ رہنے والی بالکل نہیں تھی۔ میں نے دوبارہ وہاں جانا تھا اور سارے ثبوت لے کر آنے تھے تاکہ میں سب ثبوتوں کے ساتھ اپنی ساس کا یہ راز سب کے سامنے کھول سکوں۔ اس کے بعد میں دوبارہ سے وہاں موقع دیکھ کر گئی تھی۔
اور وہاں پر استعمال ہونے والی ساری دوائیاں اور ساری چیزیں میں اپنے ساتھ لے آئی۔ گھر آ کر میں نے اپنے شوہر کو ساری حقیقت بتا دی۔ پہلے تو وہ میری بات پر بھروسہ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا، لیکن جب میں نے اسے سارے ثبوت دکھائے اور اسے یہ کہا کہ وہ کسی بھی ڈاکٹر سے جا کے اس بارے میں پوچھ سکتا ہے، تو پھر اس نے میری بات پر بھروسہ کیا تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ تو اس بات کو جانتا ہی نہیں تھا، وہ تو یہ سمجھتا تھا کہ اس کی ماں کے ہاتھوں میں ایسا جادو ہے جو عورتیں جوک در جوک اس کے پاس آتی ہیں۔ وہ تو اس بات سے انجان تھا، اسے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کے گھر میں اتنا سب کچھ ہو رہا ہے۔ جب اس نے اپنی ماں سے بات کی تو اس کی ماں نے صاف انکار کر دیا، یہ کہا کہ جو کچھ بھی میں کہہ رہی ہوں وہ سچ ہے، لیکن وہ اس کام کو بالکل بھی نہیں چھوڑیں گی۔ اس سے انہوں نے اتنا پیسہ کمایا تھا، اپنے بچوں کو اچھی زندگی دی تھی، اور ویسے بھی جو کچھ بھی ہو رہا تھا انہیں اس سے کوئی نقصان نہیں تھا۔ نقصان لوگوں کو تھا، اور لوگوں کے نقصان سے انہیں کچھ لینا دینا نہیں تھا۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو اپنی باتوں میں الجھا لیا، اور وہ بھی اپنی ماں کی باتوں میں آ گیا۔ میری ساس اپنی غلطی ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھی، اور اس نے مجھ سے بھی یہ کہا کہ اگر مجھے اس گھر میں رہنا ہے تو اس بات کو یہیں پر ختم کرنا ہوگا۔ میرے شوہر نے بھی مجھے یہ کہا کہ اگر میں اس کی ماں کے خلاف گئی تو وہ مجھے چھوڑ دے گا، مگر مجھے اس بات کی پرواہ نہیں تھی۔ میں خود اس گھر کو چھوڑ کر اپنے گھر واپس آ گئی، اور پھر اس کے بعد میں نے اپنی ساس کے خلاف کمپلین کی تھی، کیونکہ میں مزید اس کام کو چلنے نہیں دے سکتی تھی جس سے دوسرے لوگوں کو نقصان پہنچتا ہو۔ یہ لوگوں کی زندگی کا سوال تھا، اور میں اس طرح سے کسی کی زندگی کو خراب ہوتے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ میری کمپلین پر میری ساس کے مساج سینٹر کو بند کروا دیا گیا تھا۔ میری ساس کو کافی جرمانہ بھی ڈالا گیا۔ انہیں کچھ سال کی سزا ہوئی تھی۔ میں جانتی تھی کہ اب اس گھر میں میرے لیے کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ میں نے جو کچھ بھی کیا تھا وہ کسی دشمنی میں نہیں کیا تھا، بلکہ میں نے صحیح کا ساتھ دیا۔ اس کے بعد میں اپنے گھر میں ہی رہنے لگی۔ میرے ابا نے بھی اس بات پر میرا ساتھ دیا تھا کہ میں نے جو کچھ بھی کیا ہے وہ ٹھیک کیا ہے۔ مجھے 6 مہینے ہو گئے تھے میں اپنے گھر میں ہی رہ رہی تھی۔ میرے گھر بیٹی ہوئی تھی جب میرا شوہر یہ خبر سن کر مجھ سے ملنے کے لیے آ گیا۔ اس نے مجھ سے معافی مانگی کہ اس نے اپنی ماں کی باتوں میں آ کر مجھے میرے گھر واپس بھیج دیا اور میرا ساتھ نہیں دیا۔ وہ اس بات پر شرمندہ تھا کہ اسے میرا ساتھ دینا چاہیے تھا۔ میں نے جو کچھ بھی کیا تھا وہ ٹھیک کیا تھا، اور آج جب اس کی اپنی بیٹی اس دنیا میں آئی تھی تو اسے اس بات کا احساس ہوا کہ اس کی ماں جو دوسروں کی بیٹیوں اور دوسروں کی بہنوں، دوسروں کی بیویوں کے ساتھ جو کچھ کرتی آ رہی تھی وہ غلط تھا۔ دیر سے ہی صحیح، لیکن اسے اس بات کا احساس ہو گیا تھا کہ میں نے جو کچھ بھی کیا ہے وہ غلط نہیں تھا۔ وہ مجھے دوبارہ سے اپنے گھر لے کر جانا چاہتا تھا، اور ابا نے بھی مجھے یہی کہا کہ میں دوبارہ سے اسے ایک موقع دوں۔ اس نے مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ زندگی میں کبھی بھی اب مجھے اکیلا نہیں چھوڑے گا، اور نہ ہی کبھی بھی کسی کے ساتھ ہونے والے ظلم کو برداشت کرے گا۔ جہاں تک ممکن ہوگا وہ لوگوں کی مدد کرنے کی کوشش کرے گا، اور نہ ہی مجھے اس بات سے روکے گا کہ میں کسی کی مدد نہ کروں۔ مجھے غلط بات پر چپ رہنے کے لیے بھی نہیں کہے گا، کیونکہ اگر آج ہم کسی کی بیٹی کی زندگی بچائیں گے تو کل کو ہماری بیٹی کے لیے بھی آسانیاں ہوں گی۔ اب جبکہ اس کی سوچ بدل چکی تھی اور اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا، اسی لیے میں نے بھی گھر جانے کا فیصلہ کر لیا اور اپنے شوہر کے ساتھ گھر واپس آ گئی۔ تھوڑے ہی دنوں میں میری نند کا رشتہ بھی طے ہو گیا اور اس کی شادی تھی۔ اس کی شادی ہو جانے کے بعد میں، میرا شوہر، ہم دونوں الگ رہنے لگے تھے۔ ہم لوگوں نے اس گھر کو چھوڑ دیا تھا، اور اب ہم لوگوں نے اپنی الگ سے چھوٹی سی دنیا بنا لی تھی، جس میں ہم دونوں اپنی بیٹی کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔